بتایا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں پارٹی زوال پذیر ہے. ان کو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ لوگوں کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے اور یہ سوشل میڈیا گالم گلوچ کر کے آپ سب کو ڈراتا ہے اور پورے پارٹی کی شناخت جو ہے انہوں نے مسخ کر دی ہے. گالم گلوچ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. باہر کوئی جاتا ہے سیاسی مخالف اس پہ ٹرولنگ نعرے، یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. اور اس چیز سے ڈر کے یہ جو لیڈرز ہیں یہ ان کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتے. غلط فیصلے پارٹی میں ہو رہے ہیں. میں نے کہا جو 30 سال جنہوں نے خان کے ساتھ نکالے ہیں، کب آپ لوگوں کی لائلٹی کام آئے گی اور خان کو جا کے بتائیں گے کہ جی یہ جو آپ کو بتانے آتے ہیں علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ، یہ اور ان کے 4-5 ساتھی اور جو گزشتہ 1 سال سے جاتے ہیں، یہ غلط فیصلے کروا رہے ہیں آپ سے. اور یہ ان کا کام ہے جو 30 سال خان کے ساتھ نکال گئے. پارٹی انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے آج دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. یہی میں نے آج ان کو کہا ہے اور میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اس دن سے شروع ہو جائے جب 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہوا تو 9 فروری کو آپ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا. میں نے یہ بھی کہا کہ شیرانی صاحب کے ساتھ خان نے معاہدہ کرایا، مہتا بن سگور صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے. وہ معاہدہ جناب اچانک کس نے متروک کرایا؟ ان چیزوں میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان کی انکوائریاں کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ تمام فیصلے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا نا اسمبلی کے اندر جو ہیں شہباز شریف صاحب کو اردلی اردلی کے نعرے اور القابات سے پکار کے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ خان نے کل کہا ہے کہ یہ حکومت سے مذاکرات کریں تو ہم یہ زبان اگر ہم اچھی استعمال کریں گے تو دوسری سائڈ بھی اچھی استعمال کرے گی. پارلیمان کو ہم نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے. آئے دن جو ہے گالم گلوچ شور شرابہ. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا سینٹی کی طرف، سنجیدگی کی طرف اور شائستگی کی طرف جانا چاہیے. مروت خان صاحب کی فرسٹریشن کی کیا وجہ ہے؟ جیل میں تو ہر چیز ٹھیک ہے، ورزش بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی اچھا مل رہا ہے، فرسٹریشن کیوں ہے؟ لڑ کیوں ہیں لوگ؟ نہیں، آپ کو خان صاحب کی فرسٹریشن کا اندازہ کس ہے؟ وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے، وہ ایک کھلاڑی ہے. اور میں جب تک ان سے ملتا آیا ہوں انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی ہمت بندھائی ہے. باقی جب آپ کی رسائی معلومات تک نہ ہو، پارٹی کے اسٹیک ہولڈرز تک نہ ہو، لیڈرز تک نہ ہو، تو پھر ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں. مروت صاحب، آپ نے ایک بات کی ابھی جب آپ ٹاک کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اختیارات جو باہر لوگ ہیں انہیں ملنے چاہیے تاکہ وہ فیصلے کر سکیں. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اگر اختیارات ہوں تو وہ جینون فیصلے کر سکتے ہیں؟ کوئی نام ایسے سر آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ پارٹی میں 3-4 لوگ ایسے ہیں جو سنجیدہ بھی ہیں اور انڈسپیوٹڈ بھی ہیں. ان لوگوں پہ مشتمل کمیٹی بنا دینا، ان کو اختیارات دے دیں. ان کو یہ اختیار بھی دیں کہ سوشل میڈیا کو بھی جو ہے یا جو آپ کی آفیشیل میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کر سکے. یہ جو آئے دن پی آئی کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا شخصانہ ہے جو وہاں ان کے عوامل یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے نتائج جو برداشت کرتے ہیں اور نتائج بھگتتے ہیں. اچھا سر، پیپلز پارٹی آج حکومت سے ناراض ہو گئی ہے، واک آؤٹ بھی کیا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ بس واک آؤٹ کر کے اب واپس آ جائے گی. تو سر ناراضگی کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ کام نہیں ہو رہے ان کے ہونے چاہیے. تو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ان کو کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے کچھ تنقید کی، اس کو وہ ناراض ہوئے نہیں، اس پہ ناراض نہیں ہوئے ہیں. ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں، فنڈ کم ملے ہیں اور تبادلے مبادلے نہیں ہوئے ہیں. تو لہٰذا سر ایک لاسٹ کوشچن رکھ لیجئے گا کہ علی امین کا جو کل ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اس میں 2 خبریں چل رہی ہیں کہ سرزنش کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے، لیکن دوسری طرف علی امین نے شکایتوں کی انبار لگا دی ہیں. تو یہ بتائیے گا سر، اس میں آپ کی بات ہوئی، کوئی اصل معاملہ کیا ہے اس میں؟ جی، اب مجھے جہاں تک علم ہے علی امین خان کی انہوں نے ستائش کی ہے اور علی امین خان نے بتایا ہے کہ ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. تو اس پہ خان نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور خان نے اس حوالے سے شاید ہدایات بھی دی ہے. تھوڑی سی لچک آپ سوشل میڈیا کے اس میں دیکھ بھی لیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ملاقات سے خان اور ان کے درمیان اعتماد جو ہے مزید بڑھا ہے. شکریہ.